اللہ کی بارگاہ میں جھکنا پسند نہیں کرتے، اسی سے رب کی بارگاہ میں جھکنا سیکھ جاؤ گے، دنیا کی کوئی طاقت میں جھکنا نہیں۔ رب کی بارگاہ میں جھکنا تو سیکھو میرے دوستوں، میرے آج کا دن ہے، شب برات ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام ہے، ایک پہاڑ پر جاتے ہیں، دیکھتے کیا ہے، ایک پہاڑ پر گئے تو نگاہ پڑتی ہے، ایک پتھر دکھائی دیا، وہ انڈے کی طرح ہے، دودھ کی طرح سفید ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کچھ اور آگے جاتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے اور فرماتے ہیں کہ اتنا خوبصورت پتھر ہے، وحدہ لا شریک له فرماتا ہے، اے میرے عیسیٰ، اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اس پتھر میں کیا رکھا ہے، میں تمہیں دکھا دوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے وحدہ لا شریک له، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تمنا پیش کی ہے، بلکہ وہ پتھر پھٹتا ہے، پھٹنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کیا دیکھ رہے ہیں، بلکہ دیکھو ہم امت محمدیہ ہے، ہمارا کتنا بڑا مقام ہے، ہم کتنے بڑے موقع پر ہے، ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا، ہم چوراہوں پر کھڑے ہوئے ہمارے ہر سگریٹ لیتا ہے، ہمارے ہر بیڑیاں لگتی ہے، ہم گلی کوچے میں گھوم کر کھیت تماشے کرتے ہیں، ہم سمے برات بھی پراٹھے لگاتے ہیں، ہم روز خرچی کرتے ہیں، مگر ملکی ہمیں ہونا نہیں چاہتے، بلکہ اس دن ہمیں روز کو منانا چاہتے ہیں۔ اگر اس دن تبدیل ملی جاتی ہے، اس دن مومنی ملی ہے، اس دن رزق دینا دیا جاتا ہے، بلکہ تمام ہمارے آج لکھے بھی جاتے ہیں، خط بھی کیے جاتے ہیں، مگر ہمارا حال نہیں ہے کہ ہمارے اور پرندے ہیں اور پرندے وہی بات وہی بات ہمارا سارے وہی بات کہ اے ماں مسجد سے بلکہ نہیں مرے والا پڑے ہوتا ہے، بلکہ جب ایمان کی بات تو تم نہیں سمجھ سکتے، تب آپ کہتے ہو کہ تو حافظ صاحب بٹوا بہت مار رہا ہے، بٹوا کھانا نہیں دے رہا ہے، بٹوا کھانا پھینک رہا ہے۔ اب کیا ہو جب تم ایمان کی بات کو رسول کی بات پر تم نہیں کرتے، تمہارے ہماری باتوں پر ہمارا حال یہی ہے میرے دوستو۔ عیسیٰ علیہ السلام تمنا کرتے ہیں اللہ دکھا دے اس پتھر کے اندر کیا ہے۔ جب پتھر پھٹتا ہے دیکھتے کیا کہ ایک عابد ہے، ایک زاہد ہے، اس میں عبادت کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم اور آپ آج کے دن کیا محفل ختم ہوگی تو اپنے گھروں میں سو میرے دوستو، ہمیں یہ بہت بلکہ ہمیں شب قدر اور شب برات جیسی راتیں ہمیں عطا کی گئی ہے، ہمیں تو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں۔ جب ہم اللہ کو راضی کر لیں گے ہمارے چہروں پہ نور ہوگا، ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں گی۔ دیکھو میرے دوستو، جب وہ پتھر پھٹتا ہے دیکھتے کیا ہے کہ وہ ایک شخص ہے، اس میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے عابد شخص، اے زاہد، تو اس میں کیا کر رہا ہے، تو عبادت کر رہا ہے، تو کہاں سے کون ہے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں اور مجھے 400 سال ہو گئے اس کی عبادت کرتے ہوئے۔ جب مجھے دیکھتے کیا ہے کہ اس میں ایک درخت لگا ہوا انگور کا، دائیں طرف انگور کا درخت ہے، بائیں طرف ایک نہر جاری ہے پانی پینے کے لیے۔ اس نے کہا جب مجھے بھوک لگتی ہے تو یہ انگور کے درخت تو لگے ہوئے ہیں، اس میں سے انگور توڑ کر کھا لیتا ہوں، اور جب پیاس لگتی ہے تو یہ نہر جاری ہے، اس سے اپنا پیاس بجھا لیتا ہوں۔ کہ تعجب کی بات نہیں ہوئی، اور باتیں ہوئی اور باتیں ہوئی ہیں۔ تعجب کر رہے تھے، فرماتا ہے تعجب کی بات نہیں ہے، تمہارے بعد ایک آخری پیغمبر آئے گا، محمد عربی سے کہا جائے گا، جو مکہ کی سرزمین پر پیدا ہوگا، وہ عبداللہ کا لقب جگر ہوگا، وہ آمینہ کا لقب جگر ہوگا، وہ آمینہ کا نور نظر ہوگا۔ جب آئے گا وہ آئے گا، اس کے بعد وہ آئے گا، اس کی امت ہوگی، اس کی امت ہوگی، ایسا کروں گا جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں اس امت میرے ساتھ کی نماز پڑھے گی، اس رات میں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو امت بنائی، بلکہ 400 سال وہاں سے عبادت کیا ہے، بلکہ اس میں زیادہ اسے عطا دیا جائے گا، اس کو ثواب دیا جائے گا۔ پتا چلا کہ ہم محمدیہ کی افضلیت یہ ہے کہ بلکہ جو 400 سال پتھر میں اللہ کی عبادت کرے مگر امت محمدیہ کا کیا کہتا ہے کہ خالی امت محمدیہ
سوچو ہم اور آپ ایک نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں، ہم اور آپ حضور سے عشق کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اور آپ بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں انہیں رکھا گئے سے کام للہ الحمد ہمیں دنیا سے مسلمان گیا، آج سے ان کی پناہ آج اگر مسلمان سے کوئی نہ مانیں گے قیامت کیا کر مان گیا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں عاشق دیکھنا چاہتے ہو تو اب ایسے کرنی کو دیکھو کہ بلکہ اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں ہے مگر اللہ کے رسول پر جان دینے کے لیے قربان ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں بلکہ قرآن کہہ رہا ہے بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، مگر ہم اور آپ ہیں کہ ماں کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ماں کو بدعا پر کی ماں کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، ماں کہتی ہے بیٹا یہاں مت جا تو نہیں جاتے، مگر ہم ایسے کرنے کی ماں ہے کہا بیٹا میں تیرا ہی سہارا ہے، میں اندھی عورت ہوں، میں کہاں جاؤں گا سادہ سامان میں کہاں ہوں گا، بیٹا کہیں اگر میرے پاس آ، مگر ایک دن ایسا ہوا کہ ہم ایسے نہیں ہے، ماں کے پاؤں کو دبا رہے ہیں، ماں کے پاؤں کو دبا رہے ہیں، ماں کے پاؤں کو دبا رہے ہیں، اب ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، جب ماں کے پاؤں کو دبا رہے ہیں تو ایک آنکھوں سے نکل کر گرم گرم ماں کے خیموں میں گرتا ہے، ماں پہچان جاتی ہے دیکھا کیا بات ہے، اور ایسے نے کہا ماں آقا کی محبت پر پا رہی ہے، مدینے والی کی یاد آ رہی ہے، وجہ والے کی یاد آ رہی ہے، شمس نور والے کی یاد آ رہی ہے، ماں مجھے اجازت دے میں اللہ کے رسول کی زیارت کروں، اللہ کے رسول سے دیکھوں، میرے بیٹے میرے بزرگ آج ہم حلوہ بڑا بڑا کھاتے ہیں مگر ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کس کے نام سے واقعہ دلایا رہا ہے، کس کے نام سے آج ہم حملہ دلاتے ہیں، کس کے سر سے حملہ کھانے کو مل رہا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ اگر عشق ہو تو کوئی عشق اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے حالت کو دیکھیں، بلکہ ہم گرم روز سوچے مگر منگلا ہوا نارا نہیں دے مصطفیٰ کا راون اپنے مصطفیٰ کا راون نہیں دے بلکہ ان کی گرم گرم کنٹھے رکھنے دے بلکہ ان کی زبانوں میں روزے انگارے رکھے دے مگر محرم اللہ کے دعوت کو نہیں چھوڑے اللہ وحدہ نہیں چھوڑے ہمیں بلکہ موسیقی پانچ وقت اللہ اللہ کی بنائے دے مگر ہم مسجد جانے کے نہیں دے میرے دوستوں رب کی بارگاہ میں کھڑنا سیکھو اگر رب کی بارگاہ میں جھکو گو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ملا نہیں سکتی، اگر تم دنیا میں گرو گے تمہیں کوئی رب کی بارگاہ میں گرنا سیکھو میرے نوجوانوں، ہمارا حال تو یہی ہم نماز نہیں پڑھتے پھر کہیں گے مولوی صاحب ایسے تھے مولوی صاحب ویسے تھے، بلکہ آج کے دن ایسا ہے کہ چغل خور نہیں بخشا جائے گا، جس کے دل میں بغض رہے گا وہ بخشا نہیں جائے گا، جو شرابی رہے گا وہ نہیں بخشا جائے گا، جو زانی رہے گا وہ نہیں بخشا جائے گا، بلکہ جو ماں باپ فرمان ہوگا ماں باپ کو تکلیف دے دیتا ہے وہ جب تک وہ دولت نہیں ہے اس کا محمود بھی نہیں ہے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہے کچھ بھی کر لے آج ہمارا حال یہی ہے میرے دوستو، اپنے کردار کو بدلو، اپنے اخلاق کو بدلو۔ غریب نواز یہاں پر آئے تو تلوار لے کر نہیں آئے، غریب نواز تلوار کی بھوت میں تلوار کی بنیاد پر لوگوں کو مسلمان نہیں بنایا ہے بلکہ اسی مدینے والے کے اخلاق کے حسنہ کو لے کر یہاں ہندوستان کی زمین میں تشریف لائے اور حسنہ کی بنیاد پر 90 لاکھ لوگوں ہمارا یہ حال ہونا چاہیے، مگر ہم اور آپ ہیں، ہم ہی ہیں، ہمارا باپ ہو چاہے آپ کا باپ ہو، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو بیکار ہے، نماز سب سے پہلے پوچھی جائے گی، یہ میلاد نہیں پوچھا جائے گا، حضرت نماز پوچھی جائے گی، نماز پڑھے تو نہیں، جو ہمارے پر فرض ہے یار یہاں سے ہم ادا کریں، ہمیں اسے ادا کرنا چاہیے، ہمیں نماز ہی نہیں پڑھتے کہتے کہ صاحب اتنا کماتے برکت نہیں ہوتی، صاحب گھر میں بڑا بے برکتی ہے، مولوی صاحب مولانا صاحب بہت تکلیفیں ہوتی ہیں، جب تم مسجد کے پیٹ پہ نہیں بھرو گے تو تم خوش رہو گے پر برباد ہو، اسے تو بنا لیو سجا لیو مگر اس میں تم سجدے نہیں کر رہے ہو، اگر سجدہ کرو گے تو انشاءاللہ تمہاری پیشانی بھی چمکے گی، تمہاری تقدیر بھی چمکے گی، اور آج رات میں جو اللہ کی عبادت میں رسول کرے رب کو راضی کرے تمہارا ہے جو کچھ میرے اس کی دعائیں قبول ہوگی اور اللہ
میرے دوستو یہی میں چاہنا چاہیے میرے دوستو، ہم نوجوان ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے اور کہو صاحب یہ مسجد گرا دی گئی، جب ہم خود نہیں جائیں گے گرا دی جائے گی، جب اس میں ہم خود نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اس میں اذان دیں گے، نماز پڑھیں گے، نماز کو قائم کریں گے تو انشاءاللہ ہماری مسجد بھی باقی رہے گی، ہمارا ایمان بھی باقی رہے گا اور ہمارا گھر بھی باقی رہے گا۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اویس کرنی ہے، ماں نے اجازت دی ہے 8 بار کے لیے جاتے ہیں کہ مطلب سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے بیٹا آ جانا، اویس کرنی جاتے ہیں، مدینہ تو پہنچ گئے مگر جب مدینے میں جاتے ہیں تو اللہ کے رسول سے اسے گھر گزرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حجرے پاک میں جاتے ہیں، باہر کھڑے رہتے ہیں، دروازے کو ہلاتے ہیں، اندر سے آواز آتی من بلکل کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک بلکی کرن سے آیا ہے، ایک غلام ہے، ایک چرواہا ہے، مصطفیٰ کا عاشق ہے، مصطفیٰ کا چاہنے والا ہے۔ اور میرے دوستو مصطفیٰ خود منبر رسول پر کھڑے ہو کر اپنے بٹنوں کو کھول کھول کہہ رہے ہیں مجھے جنت سے خوشبو آ رہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہاں کون عاشق ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ سنو سنو، میرا عاشق شرم میں ایک رہتا اس کا نام ہے اویس کرنی، اس کا نام ہے اویس کرنی۔ آج ہم قبرستان نہیں جاتے، قبرستان جانا حضور کی سنت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ترمذی کے حدیث سے بات ہے کہ رات کا کچھ حصہ ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کروٹ لیتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں کیا حضور نہیں، تو پھر جب باہر جاتے دیکھتے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں، وہاں پر حضور کا کوئی نہیں تھا۔ آج اگر ہمارا گھر قبرستان میں کوئی تو جانے ہم نہیں جاتے۔ میرے دوستو قبرستان میں جاؤ، اگر بتی سے اچھا ہے وہاں پر گلاب لگا، آگ جلانا درست نہیں ہے قبرستان میں۔ تو علماء بیٹھے ان سے پوچھیے اگر کہیں گستاخیاں ہو رہی ہیں، کہیں اگر لفظ غلطی ہو رہی تو اشارہ فرمائیں گے، رہنمائی فرمائیں گے، یہ ہمارے علماء ہیں، ہم سے بڑے ہیں۔ اگر میرے دوستو ہمیں قبرستان پہ جانا چاہیے، ہمیں وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے۔ آج کے دن ہمارے مرحوم ہمارے اصالِ ثواب کے لیے منتظر ہے، جو اصالِ ثواب جس کو مل جاتا ہے وہ قبروں میں خوشیاں مناتے ہیں، اور جسے نہیں ملتا وہ مایوس بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں قبرستان پہ جا کر کچھ الحمد شریف لائٹ نہ لگا سکے، لائٹ لگانی ضروری نہیں ہے کہ وہاں اجالا کیا جائے، بلکہ وہاں جا کر ہاتھ اٹھا کر صرف درود و پاک پڑھ دو یا الحمد شریف پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر بخش دو، دعا کر دو یا اللہ میرا محمد میرے مرحومین کی مغفرت فرما، تو تمہارے دعا کو قبول فرمائے گا اور تمہارے مرحومین کی مغفرت فرمائے گا۔ تو ہمیں اچھا عاشق بننا چاہیے، ہمیں محب اہل بیت بننا چاہیے، ہمیں محب صحابہ بننا چاہیے، ہمیں صحابہ کی جو گستاخیاں ہو رہی ہیں ہمیں ہر دن فرقوں سے لڑنا چاہیے۔ اور مولوی میری سرکار علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں پھر سے آؤ سنت کیا مطلب وہابی بھی ہو، ہم رسول اللہ کے جیسے رسول اللہ کے۔ اور علامہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ تو نے یہ کیا جاؤ، کہ محمد مصطفیٰ تو نے ہم کرے یہ چیز کیا ہے جاؤ، یہ جہاز کیا ہے لہو کون بولے ہیں۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، اگر کہیں نہیں کسی قسم کی عمدن سمن لفظن یا کفرن اللہ یا اللہ کے رسول یا اللہ کے دوستوں کی بارگاہ میں گستاخیاں ہو گئی ہیں، تو میں آپ کو یہ گواہ بنا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گواہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من ذنبی و اتوب الیہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے میرے محترم دوست